بارے میں تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ آج ہم جانیں گے سقوط بغداد کے بارے میں۔ سقوط کا مطلب ہے گراوٹ، خاتمہ، زوال، تباہی اور بربادی۔ بغداد کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا جس کی وجہ سے اسے سقوط بغداد کہا جاتا ہے۔ مسلمانوں کی تاریخ کا پہلا اور غالباً سب سے بڑا زوال جس کے نتائج ہم آج تک بھگت رہے ہیں، وہ تاتاریوں کے ہاتھوں بغداد اور خلافت عباسیہ کی تباہی ہے۔ یہ صرف عربوں کی حکومت کا ہی خاتمہ نہیں تھا بلکہ علم و فن کے میدان میں مسلمانوں کی برتری کا بھی خاتمہ تھا۔ بغداد پر یہ سقوط ظالم اور جابر، دہشت اور وحشت کی علامت کے نام سے مشہور منگول بادشاہ ہلاکو خان نے ڈھایا تھا۔ ہلاکو خان کی زیر قیادت منگول افواج نے 1258 کو خلافت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کا محاصرہ کر کے شہر فتح کر لیا اور عباسی حکمران متعصم باللہ کو قتل کر دیا تھا۔ بغداد دجلہ کے کنارے واقع ہے۔ اس کی تاریخ 8ویں صدی عیسوی سے منسوب ہے، جس کی بنیاد ابو جعفر المنصور نے 751 میں رکھی اور خالد برمکی کو اس کی تعمیر کا انچارج مقرر کیا تھا۔ شہر کی تعمیر میں بے حد فیاضی سے کام لیا گیا۔ شہر اپنی ساخت کے لحاظ سے گول تھا۔ اس کے ارد گرد دوہری فصیل بنائی گئی اور اس کے 4 دروازے تھے۔ ان 4 دروازوں میں سے 4 سڑکیں نکالی گئیں جو باہم ایک نقطے پر جا کر مل جاتی تھیں۔ اس مقام پر خلیفہ کا محل تھا جس کا نام قصر الخلد تھا۔ بغداد جسے دنیا کا بہترین شہر کہا جاتا تھا اور جسے جنت سے تشبیہ دی جاتی تھی، اگر کسی نے الف علیلہ پڑھی ہو تو اسے اندازہ ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں بغداد کیسا عظیم الشان شہر تھا اور اس وقت اس شہر کی کیا رونقیں تھیں۔ آخری خلیفہ کے زمانے تک بغداد ایک عجوبہ روزگار شہر بن چکا تھا۔ شاید ہی کوئی شہر آبادی، بازاروں، کارخانوں، رونق، محلات، مکانات اور تمدن کے اعتبار سے اس وقت اس کا کوئی ہم پلہ ہو۔ آج سے ٹھیک 762 سال پہلے بغداد پر چلنے والی اس ناگہانی منگول آندھی نے میزوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ تہذیب کے قدم ایسے اکھاڑے کہ وہ آج تک سنبھل نہیں پائی۔ 1258 میں ہلاکو خان منگول کے ہاتھوں بغداد کی تباہی کے ساتھ خلافت عباسیہ کا خاتمہ بھی ہوا۔ بغداد کی اس تباہی اور بربادی کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ منگول فوج نے 13 دن تک بغداد کو گھیرے میں رکھا۔ بالآخر 13 فروری 1258 کو 37واں عباسی خلیفہ متعصم باللہ اپنے وزراء اور امراء کے ساتھ مرکزی دروازے سے برآمد ہوا اور ہلاکو خان کی فوج کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ منگول افواج نے خلیفہ کے علاوہ سب کے سر اسی جگہ تلواروں سے کاٹ دیے اور پھر بغداد کی گلیوں میں بھوکے گدھوں کی طرح ہلا بول دیا۔ عورتوں پر طرح طرح کے ظلم کیے، یہاں تک کہ ان کو گلیوں میں گھسیٹا گیا۔ اس حملے میں بغداد مکمل طور پر تباہ و برباد ہوا۔ بغداد کے باشندے جن کی تعداد 1 لاکھ سے 10 لاکھ تک تھی، ان سب کو شہر پر حملے کے دوران قتل کیا گیا اور منگول افواج نے شہر جلا دیا۔ یہاں تک کہ بغداد کے کتب خانے بھی منگول افواج کے حملوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ کتب خانوں میں بیت الحکمت بھی شامل ہے۔ بیت الحکمت خلیفہ ہارون الرشید نے اپنے زمانے میں قائم کی تھی۔ ان کا مقصد سائنسی علوم پر تحقیقات کروانا اور علمی تحقیقات سے عوام کو جدید نظریات سے آگاہ کرنا تھا۔ خلیفہ ہارون الرشید کے دور میں مترجمین کو کتابیں تول کر اس کے برابر سونا دیا جاتا تھا۔ ابو احمد المتعصم باللہ عبداللہ بن منصور المستنصر آخری عباسی خلیفہ تھے۔ تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ بغداد پر حملے سے پہلے ہلاکو خان نے خلیفہ کے نام ایک خط لکھا تھا جس میں خلیفہ کو حکومت چھوڑ کر اس کے پاس آ جانے کی پیشکش کی گئی تھی، اور یہ بھی لکھا ہے کہ خلیفہ کو چند دن بھوکا رہنے کے بعد ان کے سامنے ایک ڈھکا ہوا خوان لایا گیا۔ بھوکے خلیفہ نے بے تابی سے ڈھکن اٹھایا تو دیکھا کہ برتن ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا ہے۔ ہلاکو خان نے خلیفہ کو کہا کہ یہ کھاؤ۔ خلیفہ نے کہا کہ یہ تو ہیرے ہیں، میں ان کو کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس پر ہلاکو نے خلیفہ کو جواب دیا کہ اگر تم ان ہیروں سے اپنے سپاہیوں کے لیے تلواریں اور تیر بنا لیتے تو میں دریا عبور نہ کر پاتا۔
عباسی خلیفہ نے جواب دیا، خدا کی یہی مرضی تھی۔ ہلاکو نے کہا، اچھا تو اب میں جو تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں وہ بھی خدا کی مرضی ہے۔ اس کے بعد خلیفہ کو قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سموں سے ہلاک کیا گیا، کیونکہ منگول روایات میں کسی بادشاہ کے خون کا زمین پر بہنا اچھا شگون تصور نہیں کیا جاتا تھا۔ خلیفہ کو منگول یلغار اور ان کے ہاتھوں اسلام کی بے کنی کا بالکل علم نہ ہو سکا، حتیٰ کہ ان کا وزیر ابن القلمی خلیفہ کے پہلو میں بیٹھ کر منگولوں سے خط و کتابت کرتا رہا اور انہیں بغداد پر حملہ کرنے کی ترغیب دیتا رہا۔ اسی وزیر نے ہلاکو خان کو بغداد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے آمادہ کیا۔ وہ منگولوں کی مدد سے حکمران بننا چاہتا تھا، مگر سوائے رسوائی کے کچھ نہ ملا اور رسوائی کی موت مرا۔ اسے بغداد کی تباہی کا محرک سمجھا جاتا ہے۔ ابن القمی کا نام غداران ملت کے طور پر سقوط بغداد کے وقت سے لیا جاتا ہے اور بغداد کی اس تباہی اور بربادی کو سقوط بغداد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تاریخی کتابوں میں لکھا ہے کہ بغداد کی گلیاں لاشوں سے اٹی پڑی تھیں۔ چند دن کے اندر اندر ان سے اٹھنے والے تعفن کی وجہ سے ہلاکو خان کو شہر سے باہر خیمے لگانے پر مجبور ہونا پڑا۔ اس دوران جب عظیم الشان شاہی محل کو آگ لگائی گئی تو اس میں استعمال ہونے والے آبنوس اور سندل کی قیمتی لکڑی کی خوشبو آس پاس کے علاقے کی فضاؤں میں پھیلی بدبو میں مدغم ہو گئی تھی۔ کچھ اسی طرح کی صورتحال دجلہ میں بھی دیکھنے میں آئی۔ کہا جاتا ہے کہ اس اساطیری دریا کا مٹیالہ پانی پہلے چند دن سرخ بہتا رہا اور پھر سیاہ پڑ گیا۔ سرخی کی وجہ وہ خون تھا جو گلیوں سے بہہ بہہ کر دریا میں شامل ہوتا رہا، اور سیاہی اس وجہ سے کہ شہر کے سینکڑوں کتب خانوں میں محفوظ نادر نسخے دریا میں پھینک دیے گئے تھے اور ان کی سیاہی نے گھل گھل کر دریا کی سرخی کو ماند کر دیا۔ تاریخ دانوں کی تحقیق کے مطابق سن 775 سے لے کر سن 932 تک آبادی کے لحاظ سے بغداد دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا۔ اس کے علاوہ اسے 10 لاکھ کی آبادی تک پہنچنے والے دنیا کا پہلا شہر ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ یہی نہیں بلکہ اس کے بعد سے آج تک کوئی مسلم شہر بغداد کی شان و شوکت کے برابر نہیں پہنچ سکا۔ بعض ماہرین نے لکھا ہے کہ مغربی تہذیب صرف اسی وجہ سے پھل پھول سکی کہ منگولوں نے اس وقت کی برتر مسلم تہذیب کو تباہ کر کے مغرب کے لیے راستہ ہموار کر دیا تھا۔ قرآن کریم میں قوموں پر پڑنے والے عذابوں کی مختلف صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک شکل تفرقہ بازی اور خانہ جنگی کی بھی ہے۔ بدنصیبی سے ہمارا ملک بھی اس عذاب میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم کا بیان کردہ قانون کہ جب تک کوئی قوم خود اپنی حالت میں تغیر پیدا نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی حالت میں تبدیلی نہیں لاتا، یہاں صادق آتا ہے۔ ناقابل تسخیر قلعہ الموت کو کوئی مسلمان بادشاہ فتح نہ کر سکا۔ خلیفہ کے اپنے وزیر نے خلیفہ کو اس طرح سے شیشے میں اتارا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں سے زیادہ وزیر پر اعتماد کرتا تھا۔ خرابی ہمیشہ اندر سے واقع ہوتی ہے اور پھر سرطان کی طرح پورے نظام کو لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ قدرت کی طرف سے یہ عذاب اس وقت نازل ہوتے ہیں جب اصلاح کا جذبہ اجتماعی طور پر ختم ہو جائے، یا اصلاح کی طرف متوجہ کرنے والے موٹی بھر عناصر کی بات بھی نہ سنی جائے بلکہ ان کی تذلیل کی جائے۔ قدرت جلدی کسی قوم سے نا امید نہیں ہوتی، انتظار کرتی ہے۔ آخری اور کاری ضرب اس وقت لگائی جاتی ہے جب خیر کا عنصر قوم سے رخصت ہو جاتا ہے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملے کا ارادہ کیا تو نہ صرف اس کے بھائی نے تازہ دم منگول دستے بھیجوائے تھے بلکہ آرمینیا اور جارجیا سے خاصی تعداد میں مسیحی فوجی بھی آ ملے تھے جو مسلمانوں سے صلیبی جنگوں میں یورپ کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ مورخین کے اندازے کے مطابق 2 لاکھ سے لے کر 10 لاکھ لوگ تلوار، تیر یا بھالے کے گھاٹ اتار دیے گئے اور جو زندہ بچ گئے ان کی زندگی مردوں سے بدتر تھی۔ بنو عباس کو یہ سزا بیٹھے بٹھائے نہیں مل گئی تھی، یہ ان کے اعمال کی شامت تھی۔ جب حکمران اور قوم اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت اور دفاع سے قاصر ہو جاتے ہیں تو اسی طرح تاریخ کا رزق بنتے ہیں کہ مدتوں کسی کی آنکھ نم بھی نہیں ہوتی، ہمدردی کے 2 لفظ بھی میسر نہیں آتے۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئی ہے تو اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔